السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل اور کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم بات کریں کہ تیسری خوبی کے بارے میں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہم قرآن سے کی ہدایت سے فائدہ لے سکیں۔ تو آج تیسری خوبی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے اس کو دیا ہے۔ تو آج ہم بات کریں کہ نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا اسلام میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک مومن ہونے کے ناطے صرف کلمہ شہادت کافی نہیں ہوتا، ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی فرما برداری دکھانی پڑتی ہے، اور اسلام میں سب سے بڑی نشانی ایک مومن کے لیے فرما برداری کی وہ یہ ہے کہ وہ اپنی 5 وقت کی نماز اپنے مقرر ٹائم پر ادا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، کیونکہ یہ جو نماز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بندے کے بیچ ایک کنیکشن ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے جو، اور یہ ایک فرض بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر۔ تو ہمیں یہ اپنے 5 وقت کی نماز ہم جہاں ہوں، جس جگہ میں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ہمیں یہ 5 وقت کی نماز اپنے اپنے ٹائم پر انہیں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی، چاہے وہ اس نے 1 چھوڑ دی، 2 چھوڑ دی یا ساری چھوڑ دی، اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری چھوڑ دی۔ اور یقیناً جو نماز نہیں قائم کر پاتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر پاتا، اس سے قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں نماز کو ایک صرف فرض نہیں سمجھا چاہیے، ہم فرض کے ساتھ ساتھ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا ٹائم ہمیں سمجھنا چاہیے اس کو، کہ یہ ایک دنیا سے بالکل علیحدہ ہو جانے کا وقت ہے، اور صرف کائنات کے مالک کے ساتھ ایک ملاقات کا وقت ہے، جہاں ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، دنیا کے بارے میں سب کچھ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور صرف میں اور میرا اللہ ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں۔ اور اکثر لوگ جو ہیں کہتے ہیں ہماری نماز میں خشوع نہیں ملتا، ہمیں نماز میں لذت نہیں ملتی، ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، ہمارا دماغ ہم جو کام چھوڑ کر آئے تھے اسی میں ہوتا ہے، اور ہم دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سورہ قل هو اللہ احد میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو نماز ہے اس کی پوری تفسیر ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم نماز کی تفسیر کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے تبھی ہمیں نماز میں لذت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نزدیکی محسوس ہوگی، ہمیں سمجھ رہا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے، اذان ہونے کے کچھ منٹ پہلے ہمیں جو نماز پر بیٹھ کر ذکر کرنا چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا دماغ دنیا کے کام سے بالکل دور ہو جائے اور نماز پڑھنے کے جو موڈ ہے اس میں آ جائے۔ تو اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز قائم کریں، ہمیں قرآن سے ہدایت ملے، اور ہم سب کو صحت دے، ہمارے گناہ معاف کریں۔ تو جزاک اللہ خیر۔